صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص قانت الاعراب، دیہاتی لوگ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی۔ ہم میں سے ہر شخص بحیثیت مسلمان بنیادی عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے زندگی کے اعمال و عقائد کا حساب و کتاب دینا ہی ہے، اس سے چھٹکارا کسی کو ہے ہی نہیں۔ ہر وہ شخص جو مر کر دفن ہوگا اس سے یہ سوال ہونا ہی ہے کہ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے وہ کون تھے۔ ہر ایک سے یہ سوال ہونا ہے، ہمارا یقین ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیہاتی پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو آپ مجلس میں سب سے کم عمر بچے کی طرف دیکھتے، سمجھ لیجئے کہ ہماری یہ مجلس ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ سب سے کم عمر بچہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ ان یعش ھذا، اگر یہ بچہ زندہ رہا، لم یدرکہ الحرم او کما ورد، کہ اسے بڑھاپا نہیں پائے گا، یہ بچہ اگر جیے گا تو بوڑھا نہیں ہو پائے گا، حتی قامت علیکم ساعتکم، یہاں تک کہ تم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہماری مجلس میں گھر میں آپ دیکھیے کہ سب سے کم عمر بچہ بڑھاپے کو جب پہنچے گا تو ہم میں جو جوان بوڑھے ہیں ان کی قیامت قائم ہو چکے گی، یعنی وہ مر چکے گے، مر گئے، من قامت فقط قامت قیامت ہو، مات فقط کا، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہماری زندگی کا بس اتنا ہی قصہ ہے، یہاں سے جس دم ہماری آنکھ بند ہوئی اس وقت ہماری قیامت قائم ہو گئی اور ہمارے اعمال کا سلسلہ بند۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جائے گا تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع، کٹ گیا، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے، ولد صالح یدعو لہ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، میں نے کئی باتوں کو، قبر کا ذکر کیا، عمر کا ذکر کیا، والعصر کی طرف کا ترجمہ کیا، ایک مختصر سی لیکن جامع ترین صورت، وہ صورت جس کے بارے میں حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر صرف یہ سورہ اتار دیتا تو کافی تھی۔ اندازہ لگائے کہ اس میں کتنے زبردست مضامین سمٹے ہوئے ہیں، کم الفاظ کے ساتھ معانی کا سمندر ہے۔ حضرت امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بازار میں ایک مرتبہ برف بیچنے والے کو دیکھا، وہ بار بار چیخ چیخ کر آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں میرا مال خرید لو ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا، برف مسلسل پگھلتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ایسی کوئی مشین فریج نہیں رہا ہوگا کہ وہ بچ جائے، تو برف مسلسل پگھل رہا تھا، تو وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا خرید لو، نہیں خریدو گے تو پگھل جائے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا۔ امام راضی نے کہا جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، تو زمانہ وہی ہے جو انسان کو زندگی کی شکل میں ملا ہے، وقت اور دن اور رات کے یہ جو گردش ہے، اوقات جو گزر رہے ہیں، یہ زمانہ ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کا زمانہ وہی ہے جو اس کو زندگی کی شکل میں ملا، سانسیں چل رہی ہے، ہوش و حواس میں ہے، کام دھندا کر رہا ہے۔ تو جیسے اس آدمی کا برف پگھل رہا ہے اور وہ ڈر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ انسان کی زندگی مسلسل برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں اپنی موت کی طرف، قبر کی طرف مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم آپ کے جتنے لمحے گزر رہے ہیں زندگی کو ہم کاٹتے جا رہے ہیں، موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا استعمال صحیح انداز میں ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ان امور میں نہیں کر رہے ہیں تو برف کی طرح ہماری زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے۔